یہ جو کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کا دھوکا ہے نا، قرآن نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ زندگی دنیا جو ہے ایلوژن ہے. اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے وہ موت کون سی قبول کرنی ہے، کہ آپ اپنی موت خود چوز کرتے ہی کرتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تو نفس کی خواہش ہے کہ میں نے ادھر دفن ہونا ہے. روح کی خواہش دفن ہونا ہے ہوتی نہیں، کیونکہ روح کو موت نہیں آتی، روح امورٹل ہے. امیجن کریے ایسے کر کے میں نے اپنا نفس سامنے رکھا، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار دی اور اپنے ہاتھ میں ایک تلوار رکھی، تو میری جنگ کس سے ہے؟ میرے نفس. لیکن میں تو نفس کے فائٹ کرنے کے بھی خلاف. نفس کو اپنا بڑی بنائیں. دیکھیں نفس کو بڑی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کے ساتھ جو صرف والی چیزیں ہیں نا، جو صرف وہ کر سکتے ہیں، وہ رسالت ہے، نبوت ہے، وہ معراج ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے وہ اور تحفے ہیں جو ان کو نصیب ہیں. ابا صالح التماس دعا ہر کجا. کوشچن یہ تھا کہ ہاؤ ڈو وی ٹرن آور نفس انٹو روح، اور اس کا جو آئی تھنک ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو کیسے نفس پر ڈومینیٹ کریں. Am I audible? Yes, I got the question جی. How do we turn our nafs into ruh؟ اچھا سوال ہے. وہ ایک چلہ بتاتا ہوں میں آپ کو. سوری جی جی ایک چلہ بتاتا ہوں میں سب جی کو میں آج. یہ کہہ رہی تھی کہ ہم لیکن پہلے آپ اپنی بات اپنے بتائیں. کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کو سب کانشیس پہ کیسے لائیں اور روح کو connect کریں. جی میں یہی ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم کانشیس کو سب کانشیس سے کیسے کنیکٹ کریں، تبھی ہماری جو روح ہے وہ نفس پہ ڈومینیٹ کرے گی. تو واٹس دی پروسیس؟ اصل میں تو یہی بات ہے، پتہ آپ نے جو کہہ دی کہ کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کا خول توڑے نا تو سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ عیاں ہو جائے. اور کیا ہی خوبصورت غزل ہے کہ وہ جو ابھی اقبال کی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں آخری سیکنڈ لاسٹ شعر ہے اقبال کا، ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور نہیں. جو موتی ہوتا ہے نا وہ سیپ کے اندر ہوتا ہے، یہ کھلے گی سیپ تو موتی باہر آئے گا. تو جو آپ کہہ رہی نا کانشیس اور سب کانشیس، یہ جو کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کا دھوکا ہے نا، قرآن نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ زندگی دنیا جو ہے ایلوژن ہے، دھوکا ہے. یہ دھوکا جب آپ نے توڑا تو حقیقت عیاں ہو گئی. ہم دھوکا کرتے ہیں نا بچوں کے ساتھ بھی کہ ٹافی کینڈی نہیں ہے، چھپا کے رکھتے ہیں، دھوکا دیتے ہیں، پھر ہم حقیقت عیاں کرتے ہیں، نہیں 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 ہے. تو فریب اور دھوکا کیا ہے کہ سچائی کو چھپانے کو فریب کہتے ہیں، حقیقت کو چھپانا دھوکا ہے. If you're hiding the truth from me, you're deceiving me. ڈسیپشن اس کو کہتے ہیں نا. اور قرآن نے کہہ دیا کہ یہ زندگی جو ہے ایلوژن ہے، دھوکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حقیقت کہیں اور چھپی ہوئی ہے، اس زندگی میں نہیں ہے. اب ہم کیسے حقیقت عیاں کریں؟ تو بھیا حقیقت تو آپ کی عیاں ہونی ہی ہونی ہے، یہ مرضی ہے آپ کی کہ وہ عیاں کیسے کرنی ہے. مثال کے طور پہ اس کا مطلب کیا ہے میری بات کا، کہ موت تو برحق ہے، آنی ہی آنی ہے، حقیقت عیاں ہو جائے گی، پھر یہ ایلوژن کا خول جھوٹ فریب ختم ہو جائے گا. اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے وہ موت کون سی قبول کرنی ہے. یعنی جو سردار ہوتے تھے نا،
قبائل کے، اور جب کسی قبیلے پہ دوسرا قبیلہ غالب آ جاتا تھا تو وہ ان کے سر قلم کر دیتے تھے، بیہیڈ کرتے تھے. تو جو کوڈ آف دا کیپٹن یا کوڈ آف دا سردار ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ سردار کہتا تھا میرا جب سر قلم کرو تو جہاں سے نارمل انسان کا کرتے ہو اس سے 1 انچ نیچے سے کرنا، تاکہ جب تم سروں میں رکھو تو سردار دکھائی دے، وہ سر بھی اونچا ہو. اب یعنی انسان اپنی موت چوز کر سکتا ہے. اچھا موت کیسے چوز کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ کسی پاکستان کی ملٹری کے سولجر سے پوچھیں، ابھی آپ کسی انڈیا کی ملٹری کے سولجر سے پوچھیں، کسی یہودی سولجر سے پوچھیں کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے پتہ کیا کہنا ہے؟ میں نے اپنی مرضی کی موت چوز کی ہے. اچھا جی اپنی مرضی کی موت چوز کی ہے جی، کیسے؟ جب میں یہ وردی پہنتا ہوں تو میں ریڈی ہوتا ہوں کہ میں کسی وقت اس راہ میں شہید ہو جاؤں گا، جو بھی اس کی شہادت کا کانسیپٹ ہے، ڈیفینیشن ہے، چاہے وہ ہندو کی ہے، مسلمان کی ہے، یہودی کی ہے، کسی. یعنی اتنی سینس ہیومن لیول پہ ایگزسٹ کرتی ہے. ریلیجن تو بعد میں آتا ہے ہیومن کے بعد، کہ آپ اپنی موت خود چوز کرتے ہی کرتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں. تو حقیقت نے عیاں ہونا ہی ہونا ہے، کانشیس اسٹیٹ نے کلیپس ہونا ہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے نفس کو روح میں تبدیل کر دیں یا نفس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ کر دیں یا نلیفائی کر دیں کہ ایگزسٹنس روح کی جو ہے وہ بولے، وہ والے ایکٹس ہو لست بربکم پہ چل رہے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے رستے پہ تو ڈالیں نا، اس خول کے ٹوٹنے کو، اس فریب کے ختم ہونے کو. جیسے آپ اس رستے پہ ڈالیں گے جس رستے میں بقا ہے، جس رستے میں آپ کو پتہ ہے شہادت، تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ نفس نلیفائی ہوگا، کیونکہ نفس آپ کو کھینچتا ہے دنیا کی راحت پہ، نفس کھینچتا ہے دنیا کے سکون پہ. روح کو تو بے چینی ہوتی ہے کب میں گھر واپس جاؤں. یہ تو نفس کی خواہش ہے کہ میں نے ادھر دفن ہونا ہے. روح کی خواہش دفن ہونا ہے ہوتی نہیں، کیونکہ روح کو موت نہیں آتی، روح امورٹل ہے. تو وہ دفن ہونے کا تصور نہیں، وہ خالی گھر جا گیا، مجھے واپس گھر جانے دو بھائی، تم نے دفن ہونا ہے ہو جاؤ، تم محل بنا کے اس کی نا کورٹ یارڈ میں اپنی قبر بنا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. مجھے ایگزٹ چاہیے. روح کو جو روح صرف ایگزٹ مانگتی ہے، یہ نفسانی خواہشات ہے کہ ہم نے کوئی مقبرہ بنانا ہے، کوئی قبر بنانی ہے، کوئی ہرن منار بنانا ہے، تو کوئی کیا بنانا ہے، یہ ساری. تو جیسے آپ اس رستے پہ آتے ہیں جس رستے پہ روح کو ایگزٹ ملنے کی بات ہوتی ہے ود دی آنر آف شہادت، تو پھر آپ کا نفس نلفا ہوتا ہے. خالی وہ رستہ چوز کریں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملٹری میں بھرتی ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر طاری کریں اس کیفیت کو کہ I have to not think about the world anymore. I have to think about going home. بس فلک اسی کو کو جہاد اکبر ہر جہاد بن نفس بھی یہی ہے نا، جہاد بن مال بھی یہی ہے. جہاد بن نفس. جس نے نفس کو مارا، جس نے دیکھیں جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ آپ اتر جائیں میدان. امیجن کریں ایسے کر کے میں نے اپنا نفس سامنے رکھا، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار دی اور اپنے ہاتھ میں ایک تلوار رکھی، تو میری جنگ کس سے ہے؟ میرے نفس. اور وہ بڑا ایزی ہے، اس کو وہ تلوار سے ڈر جاتا ہے، کیونکہ وہ موت سے ڈرتا ہے، وہ خوف سے مر جاتا ہے. anyway رستہ شہادت کا چن لیں تو آپ نفس بالکل. اور یہ آسان کام نہیں ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آسان کام نہیں ہے اور مشکل ہے، تو ایز اے بلیورس
ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر زندگی آسان ہو گئی تو ہمیں تب پریشان ہونا چاہیے کہ آسان کیوں ہو گئی زندگی. اگر مشکل ہے تو پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ امتحان آ رہے ہیں, شکر اللہ کا امتحان آ رہے ہیں. لیکن اگر زندگی آسان ہو رہی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں آسانیاں آئیں تو پھر تو الٹا پریشان ہونے والی بات ہے نا ایز اے بلیور. یس. This is how we place ourselves in this universe. ایک اور کوشچن تھا, اس میں بھی یہ تھا, this is how we fight with nafs. آسان لائف نہیں چاہیے ہمیں, اس دنیا میں مشکل چاہیے, آگے آسانی پھر اللہ تعالیٰ نے عطا کرے. دیکھیں میں تو نفس کے فائٹ کرنے کے بھی خلاف. نفس کو اپنا بڈی بنائیں. نفس کو کہ یار تو مجھے تنگ نہ کر, میں تجھے تنگ. کہ تجھے مٹیریل چیزیں چاہیے, ٹھیک ہے دیتا ہوں. I will work for your material desires. As long as they pave the way for my desires, I will also grant you them. یعنی میں اسباب جنریٹ کرنے کے خلاف نہیں ہوں. جس شخص نے بڑا مقصد طاری کرنا ہوتا ہے اس کو بڑے اسباب چاہیے ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ اسباب آپ کے کسی گریٹر کاز کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نفس کو بھی خوش کریں. آپ لیموزین میں بیٹھ کے جہاد کر سکتے ہیں, آپ پرائیویٹ جیٹ میں فلائی کر کے بھی فوت ہو سکتے ہیں, جہاز گر سکتا ہے, آپ جہاز کے رستے میں اس جہاز کے گرنے پہ بھی شہید ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کا F-16 ہی گرے تو شہید ہوں گے آپ. تو میرا کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ کیا نفس اور روح کا, جو ہمارے دو راستے ہیں, روح کا الگ راستہ ہے, نفس نے آپ کو ہمیشہ ڈسٹریکٹ بھی کرنا ہے, نفس سے ہمارا, تو کیا نفس اور روح جو ہے وہ پیرلل چل سکتے ہیں؟ ہم نے ابھی بات کی ہم نے کہ دونوں کو خوش کریں, کیوں نہیں چل سکتے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیوں نہیں چل سکتے؟ میں تو دیکھیں, میں تو انٹیلیجنٹ آدمی اس کو مانتا ہوں جس نے اپنے نفس کو اپنا بڈی بنایا. دیکھیں نفس کو بڈی بنانے کا مطلب کیا ہے. جی. آج ایلون مسک مسلمان ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی ریسرچ چھوڑ دے گا. کیا وہ اپنی لیموزین, اپنی مرسیڈیز, اپنی پورش چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. وہ پاگل ہوگا اگر چھوڑے گا. وہ سب سے تگڑا مسلمان بن جائے گا پوری دنیا کا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اسباب اتنے ہیں کہ وہ دنیا کا فیس آف دی ارتھ چینج کر سکتا ہے. اس کے صرف مقصد میں برکت آ جائے گی, کرتا وہ وہی رہے گا. کرے گا وہ مارس کو ہی ایکسپلور, ایلینز ہی ڈھونڈے گا. آپ کی آواز کٹ گئی. یہاں کمنٹ آیا ہے کہ یہ صرف نبی کر سکتے ہیں. ابھی کلیئر؟ کیا صرف نبی کر سکتے ہیں؟ کہ نفس کو کنٹرول, وہ ایک تھا نا, صحابہ کرام نے پوچھا تھا نبی سے کہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے یا رسول اللہ؟ تابع میں نے بتایا تھا کہ میں نے اس کو اپنے تابع کر لیا, تو وہ نبی کر سکتے ہیں. وہ یہ کمنٹ آیا ہے یہاں پہ. نہیں, کیوں صرف نبی کر سکتے ہیں؟ نبی کے ساتھ جو صرف والی چیزیں ہیں نا, جو وہ صرف وہ کر سکتے ہیں, وہ رسالت ہے, نبوت ہے, وہ معراج ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے وہ اور تحفے ہیں جو ان کو نصیب ہیں. باقی بشری تقاضے جو ہیں ان کے, وہ سارے ہمارے جیسے ہیں. انہوں نے اس کو فائٹ کیا, کاؤنٹر کیا, اپنے آپ کو مولڈ کیا, ایسا انہوں نے ایسا اپنے آپ کو بنایا تھا. یہ نہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈفرنس تھا ان کا کسی اور ایسپیکٹ سے. کوئی ایسپیکٹ ایسا نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں وہ نوری تھے, نعوذ باللہ. نوری جو ہے, نوری مخلوق نے تو سجدہ کیا آدم کو. یہ تو ان کے شرف میں کمی کرنے والی بات, یہ تو ان کی شان میں گستاخی ہے کہ اگر آپ ان کو نوری کہتے ہیں. ان کا سایہ نہیں تھا جی, وہ نوری تھے. اس پہ کبھی ہم بحث کریں گے, یہ بڑا گریو ٹاپک. نوری مخلوق فرشتے ہوتے ہیں, ناری مخلوق جن ہوتے ہیں, نار سے بنتے ہیں, آگ سے بنتے ہیں. تو نوری مخلوق نے جب مجھے سجدہ کیا ہے, میرے والد صاحب کو سجدہ کیا ہے, تو میں اگر اب ویسا بنوں گا تو میں اپنی شان میں کمی کروں گا. تو میں اپنی میں تو کر سکتا ہوں, یہ شان نبی میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے ان کو نوری کہہ کے. اور ان کے جو بشری تقاضے ہیں وہ وہی ہیں جو ہمارے پاس ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہم ان کی سنت پہ نہیں ہیں, ان کی سیرت پہ نہیں, ورنہ ہم بھی وہ کچھ کر رہے ہوں. اور نفس کو بڑی بنانا بہت آسان کام ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے کتنے 150 طریقے ہیں نفس کو بڑی بنانے. آپ ایک دفعہ مقصد میں برکت تو ڈال کے دیکھیں, پھر دیکھیں کس طرح سے آپ کے سفر میں بھی برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیں. آرام دہ کریں گے, لگژری کار میں ٹریول کر کے آپ جہاد کریں گے. بالکل. آج کے ایک پوائنٹ یہ بھی کلیئر ہوا ہے یہاں پر, جو بھی بات ہوئی تھی کہ نبی ہی کر سکتے ہیں. تو اسی طرح کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ
کوئی بڑے کام ہے, کوئی نیکی ہے, وہ نہیں کرتے. یہ آگے سے بہانا آتا ہے کہ وہ تو نبی تھے نا, مطلب ہم نبی نہیں ہیں تو ہم اتنے بڑے کام کیسے کر سکتے ہیں, وہ نبی تھے, نبی کی سنت تھی. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کو فالو کرتے ہیں تو پھر تو وہ بھی ہمیں سارا فالو کرنا چاہیے نا. انہوں نے کر کے دکھائی وہ چیزیں, پرسونیفائی کر کے دکھائیں کہ بشر یہ کر سکتا ہے. یس, سب کچھ کر سکتا ہے انسان. جو انسان کے اختیار میں وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, جو رب کے اختیار کی چیزیں صرف وہ نہیں کر سکتا. بے حضوری ہے تیری موت کا راز, بے حضوری ہے تیری موت کا راز, زندہ ہو تو بے حضور نہیں. یعنی آپ کی زندگی اور موت کا ڈفرنس کسی بینگ کی حضوری اور بے حضوری ہے. کسی چیز کی آپ کے اندر ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس ہے, کسی چیز کی آپ کے اندر موجودگی اور لا موجودگی ہے. باقی آپ لائیو اینڈ ڈیڈ اس طرح ہے کہ اگر آپ کے اندر وہ موجود نہیں ہے, وہ روح جس کو کہتے ہیں لوگ, وہ موجود نہیں ہے روح, تو یو ایز گڈ ایز ڈیڈ. یہ اس شعر کا مطلب ہے, اور یہ شعر پہ ہم کلوز کرتے ہیں کہ اپنے اندر یہ ایگزسٹنس ایکوائر کریں. وہ نہیں ایکوائر کیا آپ نے تو یو ایز گڈ ایز ڈیڈ. خالی اس کی موجود ہونا, اپنا تو بن, ایگزیکٹلی. اور یہ ہم روز ڈسکس کیا کریں گے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو زندہ کرنا ہے. ابھی ہم زندہ نہیں ہیں. زندہ صرف وہ ہے جس کو شعور ہے کہ زندہ ہونا کسے کہتے ہیں. جو اس زندہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ مر نہیں سکتا, وہ پھر اٹینڈنگ نہیں کرے گا, وہ پھر مر نہیں سکتا, وہ امر ہو جاتا ہے. بالکل. یہ سب کچھ اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے, اور یہ پھر دوبارہ انسان واپس بھی نہیں جا سکتا. ونس سین کین ناٹ بی ان سین. خوبصورت بات, ویری نائس. You cannot unsee the scene. Very true, very true.